نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ قبل کہ میں اس کو اپنا عنوان بنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلے ترجمہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے کو بتا دیا تھا، یا قربانی کے طریقے کو سمجھا دیا تھا کہ قربانی کو کس طرح پیش کریں۔ لیذکروا اسم اللہ، قربانی کا طریقہ کار کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں۔ کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرحمت کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے فإلہکم الہ واحد، جس طرح اور ہم عبادتیں کرتے ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد جذبہ اطاعت ہے، اللہ کی بڑائی کو، بزرگی کو ماننا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ ایسے ہی قربانی بھی کیا ہے؟ جذبہ اطاعت ہے، اس میں بھی اپنی بندگی کا اظہار ہی کرنا ہے۔ آگے یہ تمام چیزیں سمجھاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فإلہکم الہ واحد۔ یاد رکھ لو، قربانی کا مقصد بھی توحید ہی کا اقرار ہے۔ الہکم الہ واحد، تم تماموں کا، ہم تماموں کا معبود برحق اکیلا ہے۔ وبشر المخبتین فلہ اسلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلہ اسلموا،
اب تم تمام کے تمام اس کے کیا بن جاؤ؟ تابع بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ۔ کس کے؟ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے۔ وبشر المخبتین، اور بشارت دے دو مخبتین کو۔ مخبتین سے مراد کون ہے؟ عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، ان کے لیے کیا کر دو؟ بشارت دے دو۔ حضرات، میں اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن دنوں سے گزر رہے ہیں، ان ایام کا تعلق شریعت سے بہت بڑا گہرا ہے۔ خصوصاً ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، اس کے تعلق سے میں نے چند دنوں پہلے قرآن پاک کی ہی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی تھیں، مزید میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا۔ بس اتنا جان لیں کہ عشرہ ذی الحجہ یہ بھی بڑے عظمت والے ایام اور یہ بڑا عظمت والا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو قرآن پاک کے اندر یوں بیان کیا ہے، قسم کھاتے ہوئے ولیال عشر۔ وہاں رات کہہ رہا، راتوں کی قسم، 10 رات۔ 10 رات سے مراد، میں نے کہا نا، دن کی ابتدا رات ہی سے ہوتی ہے۔ 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قسم کھائی ہے، تو شریعت سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اب میں 10 دنوں کے تعلق سے کچھ باتیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں اور آپ مزید مطالعہ کیجئے۔ آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے، لیکن اس کے تعلق سے بتانے سے پہلے اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک دن ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن۔ اس کے تعلق سے بھی میں تفصیلی بات نہیں بتاؤں گا، مختصراً 2 حدیثیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یوم عرفہ ہے کیا حقیقت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے سب سے پہلی حدیث سن لیجئے، ما من یوم، کوئی بھی دنوں کے اندر ایسا دن نہیں ہے، اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا، کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیسی آزادی دیتا ہے؟ من النار، جہنم سے آزادی۔ رمضان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن ان ایام کے اندر پھر خصوصاً یوم عرفہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سال کے اندر 360 دن ہیں، لیکن ان تمام دنوں کے اندر عرفہ کا دن ایسا دن ہے جس میں ویسے بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہاں پر جمع رہتے ہیں۔ سب کا مقصد کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا ہی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس ایک دن کے اندر جتنے لوگوں کو میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں، پھر کسی دن کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ اور اس دن کے تعلق سے یعنی علماء کرام نے تشریح کرتے فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن حجاج کی وہاں حاضری رہتی ہے، لہٰذا ان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو اس دن کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو اس دن کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ حدیث سن لیجئے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے کس طرح سمجھایا، دیکھو کہ ایک روزہ کتنا قیمتی ہے ایک روزہ۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، یہ ایک روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کی گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ دھو دیتا ہے۔ گناہ سے مراد کبیرہ گناہ نہیں، ہمیشہ یہ ہمارے ذہن کے اندر بات ہونی چاہیے۔ کون سے گناہ ہیں ہمارے؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، ورنہ اس امت محمدیہ پر اللہ کے احسانات ایسے ہیں کہ ایک روزہ یا ایک دن یا ایک راتیں بہت سارے ہمارے گناہوں کے دھونے کا کیا بنتے ہیں؟ سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی یوم عرفہ کے فضائل کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اس ایام کے اندر جس کا تعلق شریعت سے بڑا گہرا ہے، ایک چیز میں نے کیا کہا تھا آپ لوگوں کو شروع میں کہ یہ 10 دن اور عرفہ بھی آ گیا۔ دوسری چیز جس میں شریعت سے ان ایام کا گہرا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اور مہینے کے اندر حج نہیں ہے، اور مہینے کے اندر لوگ عمرہ کر سکتے ہیں۔ فریضہ حج کب ادا کرنا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں 9 سے لے کر
12 13 تک جو بھی مطلب ایام ہیں اس کے اندر جو کرنے کے افعال اور ارکان بتائے گئے ہیں اس کو کرنا ہے، یعنی حج دوسری چیز۔ اور تیسری جس کا گہرا تعلق ہے شریعت سے، اور جو باتیں مجھے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے، اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ ایک ہفتے بعد یعنی اگلے انشاءاللہ جمعے کو ہم کو عید الاضحیٰ اللہ کرے نصیب ہو، عید الاضحیٰ آنے والا ہے۔ جب عید الاضحیٰ آئے گا، یہ بڑی عید جب آئے گی تو اضحیٰ سے اس کو مناسبت دی گئی نا، یہ اضحیہ سے اضحیٰ ہے، یعنی یہ قربانی والی عید ہے۔ یہ کون سی عید ہے؟ قربانی والی عید ہے۔ تو یہی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں یہی کہا تھا نا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، خالی اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، تمام امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو کیا کیا تھا؟ لازم قرار دیا تھا۔ اور سب اپنے اپنے طور پر کیا کرتے تھے؟ قربانیاں دیا کرتے تھے، اور مقصد سبوں کا کیا تھا؟ کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے، لوگ اطاعت کریں اللہ کی، اللہ کے فرما بردار ہوں، اللہ کی توحید کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ تو جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو بھی بہت بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی سے مطلب آپ لوگوں کو اندازہ لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ کوثر کے اندر کیا فرماتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا ہے تحفتاً، اور اس کا استعمال کل قیامت کے دن ہوگا۔ فصل لربک وانحر، آگے اللہ کیا فرمایا؟ اے نبی لہٰذا آپ نماز پڑھیے اور قربانی۔ اب بتائیے، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو جوڑ دیا ہے؟ قربانی کو۔ جس طرح نماز اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل دیا ہے، بہت ہی مطلب اعلیٰ اور عظمت والا یہ عمل ہے، یہ نماز، جس سے انسان اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ ایسے ہی قربانی سے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ جس پیسے سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس پیسے سے وہ جانور خرید کر کے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ شیطان ہر طرف سے آ کر اس کو دھوکے میں ڈالنے کی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان صرف اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے جانوروں کی کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل اے نبی کہہ دے ان صلاتی و نسکی، وہاں پر بھی یہی ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، آگے بھی یہاں کیا فرمایا؟ للہ رب العالمین، یعنی تمام عبادتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کس کی بڑائی، کس کی بزرگی کو مانیں؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ربوبیت کو مانیں، اس کی الوہیت کو مانیں، اس کے سامنے ہم سرنگوں ہوں، اپنے آپ کو جھکانے والے بنیں، اس کے سامنے ہم کیا کرنے والے بنیں؟ عاجزی کرنے والے بنیں۔ اور اسی سورۃ الحج کو جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، ایک اور آیت چھوڑ کر آگے اللہ فرماتا ہے، یعنی ان جانوروں کو قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، ہم نے جو موٹے تازے جانور یعنی کہ اونٹ تمہارے لیے بنائے ہیں شعائر اللہ کے شعائر میں سے۔ ویسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، علامت ہیں۔ ایسے ہی قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ نے اس کو بھی کس سے نسبت دی ہے؟ شعائر سے۔ اور آگے اللہ فرماتا لکم، یہ اللہ کا شاعر یہ تمہارے لیے ہے، فیہا خیر، اس کے اندر تمہارے لیے نفع ہے، فائدہ ہے۔ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نفع ہے، فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے ان تمام جانور کو سب بستہ کر کے، کھڑا کر کے، ایک ایک کر کے کیا کرتے جاؤ؟ تم ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے جاؤ۔ آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین کے اندر ٹک جائیں۔ شراحین، شرح کرنے والے، اس کا مطلب بتانے والے بتاتے ہیں جب ان کی روح قبض ہو جائے جانوروں کی ذبح کرنے کے بعد، اب تم کو کرنا کیا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس جانور میں سے تم کو گوشت کھانا ہے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر پھینکنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ جانور تم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کا گوشت کیا کرنا ہے؟ تم کو کھانا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قناعت کرنے والوں کو بھی کھلانا ہے اور مسکینوں کو بھی کھلانا ہے۔
اس کی تشریح بھی کرتے ہوئے شراح کرام کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار، ملاقات کرنے والے، زائرین، ان کو بھی کھلانا ہے، اور جو مانگنے والے آتے ہیں مسکین، ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ ان جانور میں سے، قربانی میں سے ہم کو ان کو عطا کرنا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ۔ اس آیت کا اوپر والی آیت سے اس طرح تعلق ہے کہ پہلے زمانے کے اندر مشرکین کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس جانور میں سے کھاؤ۔ لیکن یہ لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، مشرکین پہلے بھی کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے تو ساتھ میں جانور بھی لے کے جاتے تھے۔ اب جب جانور قربان کرتے تو ہم نے اللہ کے لیے قربان کیا کر کے، کاٹ کر کے اس گوشت کو کہاں مارتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اوپر مار دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے، چلو ہم اللہ کے لیے تھوپتے ہیں اس کو کر کے، وہیں پر پھینک دیا کرتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے کہ تم اٹھا کر وہاں گوشت جمع کرتے جاؤ کعبے کے پاس، یا خون جمع کرتے جاؤ۔ اللہ کو تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی آیت کو لوگ یا علماء کرام اخلاص کے ساتھ بھی جوڑتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انسان موٹے موٹے، بڑے بڑے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے جب جانور لاتا ہے دکھاوے کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ آیت جوڑ کر بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے جانور اصل پیش کرنا مقصد نہیں ہے کہ لوگ ہماری واہواہی کریں، کیونکہ وہاں پر موٹے ہوں یا دبلے ہوں، کیسے بھی جانور ہوں، اس کا گوشت وہاں پر پہنچتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا کیا ہے ہماری نیت کیسی ہے، ہم نے اللہ کے لیے ذبح کیا ہے یا لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے ذبح کیا ہے۔ ویسے جانور کے تعلق سے آتا ہے اچھا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، لیکن ہم جس طرح سے اب واہواہی کرتے ہیں، بڑے بڑے لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم بیچارے پیسے والے یا چھوٹے طبقے والے وہاں پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کی دل شکنی ہوتی ہے، ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی قربان کریں، لیکن دیکھتے ہیں کہ پڑوس میں بڑے بڑے جانور آئے ہیں تو وہ اپنا ارادہ کو کیا کرتے ہیں؟ ٹٹولتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ارادے کو اپنے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اب ذریعہ کون بنا؟ اڑوس پڑوس والا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہمارا خون، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ ہمارا تقویٰ، ہماری نیت دیکھتا ہے کہ ہم نے کیوں قربانی کیا۔ تو لہٰذا ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی ہے کیا، قربانی کی ابتدا کب سے ہے۔ یہ قربانی آج کل کا معاملہ نہیں ہے، ویسے اس کو شہرت اور یہ مشہور ہو گئی تھی اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو کس کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا، ورنہ قربانی جب سے دنیا قائم ہے تب سے قربانی کا سلسلہ چالو، یعنی اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو اپنے راستے میں قربانی پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا تھا بہنوں کے سلسلے میں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا؟ قربانی پیش کرنے کے لیے۔ جب ہم سورہ مائدہ کی تلاوت کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا، آیت سن لیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ ان سے بیان کیجئے، یعنی ہم لوگوں سے، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کو، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کو انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھا؟ پہلے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اچھی چیز پیش کی تھی، اور دوسرا اس کا دل نہیں چاہتا تھا تو اس نے ردی چیز اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ جس نے اچھی چیز پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر دیا۔ جب اس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے کیا کہا کہ اب جب تیری قربانی قبول ہو گئی تو یہ لڑکی تیرے حصے میں آئے گی، تو اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، لہٰذا اس نے قتل کیا، مجھے اس واقعے کے اندر جانا نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال، اس بھائی نے کہا کہ انما يتقبل اللہ
من المتقین۔ قربانیاں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ تقوی والوں کی۔ قربانیاں اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ جو دل سے اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتا ہے، ورنہ دل نہ چاہتے ہوئے، دل کے اندر قدرت رکھتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے اگر انسان اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی کا عمل کروایا تھا وہ بذریعہ خواب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا، اتنے امتحانات کہ میرا آپ نہ پوچھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ان کے امتحان لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، کہیں ایک قدم بھی ان کا پیچھے نہیں ہٹا۔ شیطان ہر طرف سے ان کو بہکاتا رہا لیکن یہ آگے بڑھتے رہے، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئی۔ بے آب ہو گیا زمین کے اندر، اپنے چھوٹے سے بچے کو کیا کیا تھا؟ چھوڑ کر آئے تھے نا۔ ایسی قربانی سن کر ہی آدمی دنگ رہ جائے گا۔ کوئی اپنے بچے کو، وہ بھی اکلوتا بچہ، بیچ جنگل کے اندر یا بے آب ہو گیا زمین ریگستان کے اندر کوئی چھوڑے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا چھوڑ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بچہ ان کو لوٹا دیا۔ اب جوان ہو گیا، ہٹا کھٹا ہو گیا، بہترین اپنے قدموں کے اوپر چلنے لگا، کمائی کا بھی سمجھ لیجئے سلسلہ شروع ہو گیا، نے ان کا ساتھ دینے لگا۔ جیسے آج ہم لوگ اپنے بچوں سے بہت ساری امیدیں کیا رکھتے ہیں، وابستہ رکھتے ہیں، میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، فلانا بناؤں گا، پھر مطلب میرے بڑھاپے کا وہ سہارا بنے گا۔ سوچتا ہے کہ نہیں انسان؟ ہر ایک کی یہی منشا ہوتی ہے، ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میرے کام آ جائے۔ یہاں بھی سلسلہ یہی ہوا، اور بیٹا بھی کتنا؟ ایک ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے امیدیں وابستہ تھی اسی کو قربان کرنے کے لیے کہا۔ خواب دیکھا ایک رات، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، خواب ایسا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ اب کیا کروں میرے بیٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے سے رائے پوچھ رہے ہیں، نہیں ابھی اٹھا کر لے کے جاؤں گا کاٹوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ابا بھی نبی ہیں اور بیٹے بھی نبی ہیں، دونوں کے اخلاق سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا خلاص میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کا جو جی چاہے کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان قریب، آپ سوف اور سمجھایا تھا نا، سوف تھوڑی مدت کے بعد کا معاملہ، ستجدنی، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں پریشان نہیں ہوں گا، میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، آپ مجھے لے چلیے ذبح کر دیجیے۔ اور اپنے بیٹے کو جیسے اللہ کا حکم تھا زمین پر لٹا دیا، ہاتھ میں دھاردار چاقو لی اور پھیرنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، اے میرے بندے، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، جلد بازی مت کر، تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ کہاں خواب سچا ہوا؟ اگر کوئی سوال کرے گا تو ابھی تو ذبح نہیں کیا نا۔ خواب کے اندر کیا دیکھا تھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ذبح نہیں کیا ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ تو نے سچ کر دیا۔ عجیب بات ہے نا، تشریح کرنے والے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جذبات کی اسی وقت قربانی کر دی، اپنی محبت کی اس وقت انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ قربانی کر دی تھی۔ بیٹے کی قربانی بات کی بات، سب سے پہلے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو مارنا ہوتا ہے نا، خواہشات، جذبات، امیدیں، امنگیں۔ آج انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کس بات پر کرتا ہے؟ خواہشات ہی کی تو بنیاد پر کرتا ہے، نفس ہی کے تو چونچلے پورا کرتا ہے۔ آج ہم کو کہا جاتا ہے اللہ نے آپ کو اتنا دیا، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اتنا سننے کے باوجود بھی دل کے اندر عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ اتنا اگر دوں گا تو کہیں میرے بینک بیلنس کم تو نہیں ہوں گے۔ شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں؟
تو انہوں نے اپنے جذبات کو اسی وقت قربان کر دیا تھا، اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا. اور سب سے بڑی قربانی یہی ہوتی ہے جب انسان اپنے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے، اپنے ساتھ وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، تو اگلا مرحلہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم محسنین کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. اور بدلہ کیا ہوا؟ سنت ابراہیمی. کیسے ہے؟ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا، جب انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی کی تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو فدیے کے طور پر ایک مینڈھا جنت سے بھیج دیا، اور بیٹے کی جگہ انہوں نے کیا کر دیا؟ مینڈھے کو ذبح کر دیا. تب سے لے کر آج تک یہ سنت ابراہیمی جاری اور ساری ہے، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی. اور اللہ کے رسول کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 10 سال مدینہ کے اندر رہے. کتنے؟ 10 سال نبوت کے بعد. اس 10 سالہ زندگی کے اندر 1 سال بھی آپ نے قربانی ناغہ نہیں کی. ہر سال قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جانور بھیج دیتے تھے حاجیوں کے ساتھ. آپ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی قربانی کہاں ہوتی تھی؟ مکہ کے اندر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ نہیں کیا، ہر سال قربانی. اور حد تو یہ ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا آخری سال، تو آپ نے کتنے جانور ذبح کیے پتہ ہے؟ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے. کتنے؟ 100 اونٹ. اور 63 جانور کو 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا تھا. اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 تھی، اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، اس لیے آپ نے 63 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے کیا کیا تھا؟ ذبح کیا تھا. باقی 37 آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا تھا. اچھا، اونٹ کو ذبح کرنا معمولی بات نہیں ہے. اونٹ بڑا سرکش جانور ہوتا ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ گرا کر ذبح نہیں کر سکتے. اس کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ ذبح نہیں، نہر آتا ہے. پہلے آپ کو اس کو خنجر مارنا پڑے گا، جب اچھی طرح سے اس کا خون بہے گا، گرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذبح کرنا پڑتا ہے. آپ بڑے سے بڑے بیل کو گرا سکتے ہو، بڑے سے بڑے بکرے کو گرا سکتے ہو، لیکن اونٹ کو گرانا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن احادیث کے اندر آتا ہے فَتَفِقْنَا يَسْدَلِقْنَا، اور جو اونٹ 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذبح کیے تھے، اس میں سے 63 اونٹ لائن سے جب کھڑے کیے تھے، ان کے اندر کیا جذبات آ دیکھو. من ایتہن یبدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں میں سے کہاں سے شروع کر کے تمام جو جانور تھے اپنے آپ آ رہے تھے اور اپنی گردن پیش کر رہے تھے. سبحان اللہ. یہاں تو بھاگتے ہیں نا، ہم رسی ڈالنے پر بھی پیر مار کر بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اونٹ 100 کے 100 کیا چاہ رہے تھے؟ کہ ہم ان کے ہاتھوں قربان ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے؟ 63، اور 37 آپ کے داماد ہیں. اور تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. تو ہم میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سہولت عطا کی ہے، تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا صحیح جانور ضرور کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں قربان کریں. اس میں سے خود کھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، غریبوں کو، ان کے کام آ سکتا ہے. لیکن اس سنت کو ہم پسے پوچھ نہ ڈالیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. اس میں بھی کیا ہے؟ اپنے اطاعت اور عبودیت کا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جتنی باتیں کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.